الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا مرشدنا ومقوانا ومرجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین کرام کا آج نئے اسلامی سال سن 1445 ہجری کا دوسرا دن اور پہلا جمعہ المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نئے اسلامی سال کو امت مسلمہ کے لیے ترقی اور دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور اختتام ذی الحج پر ہوتا ہے۔ پھر اللہ کی قدرت کا یہ انتخاب ہے کہ جس مرد کلندر نے قانونی طور پر اس چیز کو نافذ کیا کہ مسلمانوں کا سال سن ہجری سے گنا جائے گا اور اس کا آغاز ماہ محرم سے ہوگا، اسے شہادت کا جام بھی پھر اسی ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو نصیب ہوگا، اور وہ تاریخ اس شخصیت کے ساتھ لازم ہو گئی کہ جب بھی نئے اسلامی سال کا آغاز ہوگا تو امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو خطاب کا فرزند عمر یاد آئے گا۔ امیر المومنین خلیفہ ثانی انتخاب خدا مراد مصطفیٰ اور داماد مرتضیٰ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام اور آپ کی وجہ سے مسلمانوں کو اور اسلام کو عزت ملنے کے چند واقعات گزشتہ جمعہ المبارک کے خطبہ میں عرض کر دیے گئے۔ آج کی گفتگو میں آپ کی مبارک خلافت جسے خلافت راشدہ کی جوانی کہا جاتا ہے، حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین تک یہ جو ان چاروں مقدس شخصیات کا دور ہے اسے خلافت راشدہ کا دور کہا جاتا ہے، موعودہ فی القرآن۔ خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن، وہ خلافت راشدہ جس کا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا، اس کا آغاز سیدنا صدیق اکبر سے ہوتا ہے اور اس کی تکمیل جناب علی ابن ابی طالب پر ہوتی ہے۔ ان چاروں ادوار میں جس مبارک دور کو خلافت راشدہ کی جوانی کا دور کہا جاتا ہے وہ جناب عمر ابن خطاب کا دور ہے۔ تو خلافت راشدہ کی اس جوانی کے دور میں جو رعنائیاں پھیلی اس کی چند جھلکیاں آپ کو عرض کرنی ہے، دکھانی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت ابوبکر صدیق نے وفات سے پہلے وصیت فرمائی کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوش نصیب آدمی ہیں جو انتخاب خدا ہیں
اور مراد مصطفیٰ ہیں۔ سارے صحابہ انتخاب خدا ہیں، سب کو اللہ نے چنا نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے پیغمبر کا ساتھی بنانے کے لیے، سب کو اللہ نے چنا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے چنا بھی ہے، اللہ کے نبی نے چاہا بھی ہے کہ یا اللہ کیا ہی اچھا ہو کہ عمر میرا ہو جائے۔ اس لیے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری فرمایا کرتے تھے، سارے صحابہ مرید بن کے آئے ہیں، عمر مراد بن کے آیا ہے۔ یہ مراد مصطفیٰ ہے۔ مرید وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ ڈالے۔ میں بلا تشبیہ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ حضور کی اور صحابہ کی بعد میں کوئی مثال صحیح معنوں میں پیش نہیں کی جا سکتی، وہ کتاب ان پہ بند ہو گئی، بعد میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہے۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی شخص یہ چاہے کہ میں شاہ صاحب کا بیعت ہو جاؤں اور ان سے دین سیکھوں، اس کو مرید کہتے ہیں۔ اور اگر شاہ صاحب یہ چاہیں کہ کاش یہ بندہ میرے پاس آ جائے اور مجھ سے دین سیکھے اور میرا تعاون کرے اور میرا بازو بن جائے، اس کو مراد کہتے ہیں۔ ہر صحابی کے دل میں اللہ نے ڈالا اور انہوں نے چاہا کہ ہم جا کر حضور کے مرید ہو جائیں، اور حضور کے دل میں آیا کہ کاش عمر میرے پاس آئے اور میرا شاگرد بن جائے اور میرا بازو بن جائے، اس کو مراد کہتے ہیں۔ اور پھر اوپر سے رب نے بھی اسی کی تائید کر دی، کیونکہ حضور نے زیادہ تر روایات میں یہ ہے کہ 2 نام پیش کیے، اگرچہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ پھر آپ نے ایک ہی نام پر اکتفا کر لیا، لیکن زیادہ تر روایات میں یہ ہے کہ 2 نام پیش کیے، اللہ نے 2 میں سے ایک کو چن لیا۔ اب عمر انتخاب خدا بھی، مراد مصطفیٰ بھی، اور پھر سارے صحابہ میں سے تنہا فاروق اعظم ہے جس کے لیے یہ ارشاد ہوا کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو پھر عمر نبی ہوتا۔ یہ بات کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ جو صفات ایک نبی میں ہونی چاہیے ان کا عکس فاروق کے کردار میں نظر آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کے مبارک دور میں جنگ یمامہ میں قرآن کے حافظ اور قاری شہید ہوئے تو جمع قرآن جمع کرنے کا مشورہ کسی صحابی نے نہیں دیا، یہ تنہا فاروق اعظم خطاب کا بیٹا عمر تھا جس نے ابوبکر صدیق سے کہا قرآن جمع کرو، کیونکہ قرآن دین کی بنیاد ہے اور دین کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے۔ اس کی حفاظت کا مشورہ دینے والے خوش نصیب انسان کا نام عمر ہے۔ یہ نبوت کی جو صفات کی جھلک ہے وہ عمر کے کردار میں یوں نظر آئی کہ جب دین کی حفاظت کا سب سے اہم ترین باب خطرے میں پڑنے لگا تو سب سے پہلے عمر بولے کہ امیر المومنین قرآن کو جمع کریں۔ اور پھر جیسے میں نے گزشتہ جو میں عرض کیا کہ نیکی کی بنیاد رکھنے والا اور نیکی کی دعوت دینے والا ثواب میں شریک ہوتا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی رہنمائی کرنے والا ایسا ہے گویا کہ وہ نیکی کرنے والا ہے۔ کسی نے کسی کو ترغیب دی کہ بھائی نماز پڑھا کریں، ثواب کا کام ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اس نے نمازیں شروع کر دی، جہاں اس کو ثواب ہوگا وہاں اس دعوت دینے والے کو بھی پورا ثواب ہوگا۔ تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ آپ قرآن جمع کروائیں۔ اس مشورے پر حضرت ابو بکر نے قرآن جمع کروایا اولاً، اور پھر ثانیاً حضرت عثمان نے نشر کروایا، جہاں ان جمع کروانے والوں کو اور اشاعت کرنے والوں کو ثواب ملتا رہے گا قیامت تک۔ اسی طرح قیامت کی صبح تک جتنے لوگ قرآن پڑھیں گے اس مصحف سے اور اس کتاب سے دیکھ کر، جہاں دیگر لوگوں کو ثواب ملتا رہے گا وہاں خطاب کے بیٹے عمر کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔
کہ وہ عظیم آدمی ہے، اس کی نیکیوں کا کیا ہی کہنا ہے۔ تو جب منصب خلافت پہ آئے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق کی وصیت کے مطابق بلا اختلاف تمام صحابہ نے حضرت عمر کی بیعت کی اور وہ امیر المومنین کہلائے۔ تو اللہ نے نرالی صفات رکھی۔ عمر وہ عظیم آدمی ہیں جو امیر المومنین بھی ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، مسلمانوں کے حاکم بھی ہیں، اور اس کے باوجود بیواؤں کے جھاڑو بھی دیتے ہیں۔ یہ دو صفات بہت کم لوگوں میں جمع ہوتی ہیں۔ لوگ منصب پہ جاتے ہیں تو نیچے والوں کو چینٹیاں سمجھتے ہیں، صحیح طرح بات نہیں کرتے، ایک ہاتھ ملاتے ہیں۔ مگر جس جماعت کی تربیت آمنہ کے لال نے کیا اور جو انتخاب خدا بن کر اور مراد مصطفیٰ بن کے آیا، اس کا کردار اتنا مثالی تھا کہ روم اتنا کہ اس کے جلال سے کیسر و کسرا کانپتے تھے، مگر رات کی تاریکی میں عمر اٹھ کر بیواؤں اور معذوروں اور ضعیفوں کے گھروں کے کام کر کے آیا کرتا تھا۔ یہ تربیت مصطفیٰ کا اثر، یہ جوانی کا دور ہے، خلافت راشدہ کی جوانی ہے۔ جلال اتنا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا عمر تو جس راستے سے چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور عاجزی اتنی ہے کہ کسی کو سخت بات کہہ دی اور درہ مار دیا تو پھر اسے بلا کے فرمایا کہ بدلہ لے، یہی حساب برابر کر دو، قیامت کے دن جواب دینے کی سکت عمر نہیں رکھتا۔ جلال اتنا ہے کہ بڑے بڑے کافر نام سن کے گھبراتے ہیں، اور عاجزی اتنی ہے کہ فرمایا لو مات القلب علی شد فرات لسئل عن عمر، اگر میری حکومت میں عراق میں نہر فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے گا تو قیامت کے دن عمر کو اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ عاجزی اتنی ہے کہ رات کی تاریکی میں جب ساری رعایا سو جاتی ہے، عمر مسکینوں، ضعیفوں اور مسافروں کی خبرگیری کے لیے مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے ہیں۔ کون حکمران ہے آج؟ ان کے غلام اسلم کہتے ہیں کہ ایک رات مدینہ کی تاریک رات تھی، میں امیر المومنین کے ساتھ تھا، ہم مدینہ منورہ کی گلیوں میں معمول کے مطابق گشت کر رہے تھے کہ کوئی پریشان حال ہو تو اس کی مدد کریں۔ کہتے ہیں گشت کرتے کرتے ہم جو مدینہ منورہ کے مضافات میں ذرا جنگل کی طرف نکلے تو ایک جگہ آگ جلتی دکھائی دی، روشنی دکھائی دی اور کچھ بچوں کی آواز آئی۔ تو کہتے ہیں امیر المومنین نے کہا اسلم ادھر چلیں، یہ کون ہے؟ کہتے ہیں ہم ادھر گئے تو کچھ بچے رو رہے ہیں اور آگ پر ایک برتن پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر ڈھکن دیا ہوا ہے، نیچے آگ جل رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کچھ دیر ہم نے دیکھا وہ آگ جلتی رہی اور برتن اسی طرح پڑ رہا۔ تو آخر برتن آگ پر رکھنے والی خاتون سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، بس ان کو بہلانے کے لیے یہ رکھا ہوا ہے کہ یہ اس کو دیکھتے دیکھتے اسی طرح بھوکے سو جائیں، ہمارے پاس ہے تو کچھ نہیں۔ تو خود حضرت عمر نے اسے کہا کہ امیر المومنین کو کہتے کیوں نہیں ہو، ان سے شکایت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ امیر المومنین سے میں قیامت کے دن پوچھوں گا۔ کہتے ہیں کہ اسلم کہتے ہیں حضرت عمر گھبرا گئے اور اسے کہا اللہ کی بندی عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا ہمارے حال کی خبر نہیں لینی تھی تو امیر المومنین کیوں بنے؟ اب اس دور کا حکمران ہوتا تو کہتا ہے یہ گستاخ ہے اور یہ اس کو تو دہشت گردی کا پرچہ کرواؤ، وزیر اعظم کی توہین کر دی۔ کہتے ہیں عمر پسینہ آ گئے،
اور انہی قدموں سے واپس ہوئے اور بیت المال سے راشن اٹھایا، بوری میں بھرا اور اپنے غلام اسلم کو کہا اسے میرے کندھے پہ رکھ دو۔ اس نے کہا امیر المومنین میں اٹھاؤں گا۔ فرمایا نہیں، کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تو ہی اٹھائے گا؟ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ فرمایا قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس دن بھی میں نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، لہذا اسلم آج بھی میرا بوجھ میرے کندھے پہ رکھ دو مجھے، تاکہ قیامت کے دن اس کا جواب نہ دینا پڑے۔ کہتے ہیں میں نے نہ چاہتے ہوئے امیر المومنین کے کندھے پر وہ بوری رکھ دی اور ادھر پہنچے اور حضرت عمر نے اس دیگچی میں کچھ کھجوریں ڈالی، کچھ چیزیں ڈالی۔ اس دور میں جو طریقہ کار تھا، ایک حلوہ سا تیار ہو گیا۔ اور اسلم کہتے ہیں امیر المومنین اس دیگچی کے نیچے آگ جلا رہے تھے اور بھوکے مار مار کے، اور کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ عمر کی گنجان داڑھی سے دھواں نکل رہا ہے۔ چشم فلک نے ایسے نظارے پھر کبھی نہ دیکھے۔ یہ ہے انتخاب خدا مراد مصطفیٰ۔ یہ یوں تو نہیں ہوا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو یہ ہوتا، اس میں صفات ہی اللہ نے کمال کی رکھی۔ اور یاد رکھیں یہ تربیت مصطفیٰ کا اثر ہے، ورنہ یہ وہی تھا جو اونٹ چرانے جاتا اور شام کو اونٹ بھوکے واپس آتے، اور خطاب اسے ڈانٹتا کہ تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، بڑے ہو کر کیا کرے گا؟ جسے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، جب وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آیا تو پھر اسے دریا چلانے بھی آ گئے۔ پھر یہی عمر تو ہے کہ جس نے خط لکھا دریا کو کہ چلتا ہے اللہ کے حکم سے تو چل، ورنہ اللہ کا بندہ عمر تجھے کہتا ہے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اس وقت سے چلا ہے اور آج تک نہیں رکا، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں رکے گا۔ یہ اس تربیت کا کمال تھا۔ خود نہ تھے جو راہبر، اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اس لیے بعد میں کوئی ہزاروں سال بھی عبادت کر لینا تو کسی ادنا صحابی کی جوتی کے ساتھ لگنے والے ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ وہ صحابی کو جو دیدار مصطفیٰ سے بلندی نصیب ہوئی وہ بعد میں کوئی نہیں پا سکتا۔ اور پھر جسے سالہ سال تک صحبت مصطفیٰ میں بیٹھنا نصیب ہوا، شب و روز نبی کے ساتھ نصیب ہوئے، وہ نکھر گئے، وہ چمک گئے، اور ایسے چمکے کہ جیسے آسمان دنیا میں ستارے چمکتے ہیں، ایسے ہی آسمان رشد و ہدایت پر صحابہ کے کردار چمک رہے ہیں۔ تو یہ تربیت کا کمال تھا۔ خود حضرت عمر، مکہ سے مدینہ سفر ہو رہا ہے، اچانک ایک جگہ لشکر کو روکا اور ایک ویلی میں، ایک گھاٹی میں عمر دیکھنے لگے۔ صحابہ نے دیکھا کہ عمر برابر یوں کر کے ایک گھاٹی میں دیکھے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ تو کچھ قریبی ساتھی نے کہا امیر المومنین دھوپ ہے، سارا لشکر مشکل میں ہے، کیا مسئلہ پیش آ گیا؟ آپ دیکھے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں اونٹ چرانے آتا تھا اور شام کو بھوکے واپس جاتے تھے۔ آج اس جگہ کو یاد کر کے اور اپنے نبی کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ ان کی تربیت کے کمال نے اس شخص کو 22 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین بنا دیا جسے کبھی اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تھا۔ آج اس کے نام سے کیسر و کسرا کامتے ہیں۔ تو یہ تربیت تھی۔ اسلم کہتے ہیں وہ پھوکے مار مار کے آگ جلا رہے ہیں
اور ان کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا نظر آ رہا ہے۔ بالآخر ایک حلوہ سا بن گیا اور حضرت عمر نے خود ڈال کر ان بچوں کے سامنے رکھا اور ایک سائڈ میں نیچے زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے غلام اسلم سے کہا ادھر بیٹھ جاؤ، انہیں روتے دیکھا تھا، ہنستے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور بیٹھے رہے، بچے کھا کے سیر ہو گئے، خوب ہنسنے لگے۔ تو پھر اٹھے اور اس عورت سے کہا صبح امیر المومنین کے پاس آ جانا، انشاءاللہ وہاں مجھے بھی وہاں قریب دیکھو گی۔ اور صبح وہ خاتون آئی اور پھر امیر المومنین نے ہمیشہ کے لیے اس غریب خاتون کا وظیفہ جاری کر دیا۔ یہ ان کا مثالی دور ہے۔ ایسے پیسیوں، اور یہ تو مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ کیا ہے؟ اولا تو حکومت کا قانون یہ تھا کہ بچہ پیدا ہوتا اور جب تک کام کاج کے قابل نہیں ہوتا اس کا وظیفہ جاری ہے۔ امیر المومنین اسے وظیفہ دیتے تھے۔ اور آج بھی یہ جو غیر مسلم حکومتوں میں یہ قانون ہے، برطانیہ میں، سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب تک وہ کاروبار کے قابل نہیں تو اس کو وظیفہ دیا جاتا ہے۔ یہ قانون امیر المومنین عمر کا بنایا ہے۔ اور جب بندہ ضعیف ہو جاتا اور پھر کسی کام کے قابل نہ رہتا، بوڑھا ہو جاتا، پھر بھی اسے وظیفہ دیا جاتا۔ بس درمیان کا دور اور جوانی کا دور جو ہے وہ اس کے کام کرنے کا۔ تو دیکھا ایک دن گشت میں کہ ایک یہودی بوڑھا، مسلمان نہیں، یہودی بوڑھا بھیک مانگ رہا ہے۔ تو جلالی لہجے میں کہا بھیک کیوں مانگتے ہو، تمہیں وظیفہ نہیں ملتا؟ جلال تو عمر کا ضرب المثل، کہا بھیک کیوں مانگتے ہو، تمہیں وظیفہ نہیں ملتا؟ اس نے کہا جی وظیفہ ملتا ہے، اس سے گھر کا نظام چلاتا ہوں، اور جو حکومت وقت کو غیر مسلم ہونے کی وجہ سے جزیہ اور ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بھیک مانگتا ہوں۔ تو عمر ہل گئے اور فوراً اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کسی غیر مسلم بوڑھے سے جزیہ نہیں لیا جائے۔ کوئی ہمارے جیسا تو کہتا ہے کافر ہے چھوڑو، لیکن نہیں، فرمایا میری رعایا کا فرق ہے، میرے ہوتے ہوئے بھی کیوں مانگی؟ یہ وہ مثالی دور ہے اس مرد کلندر کا جو نبی کی مراد بن کے آیا، خدا کا انتخاب بن کے آیا۔ خلافت راشدہ کی جوانی کا دور ہے اور دو سپر طاقتیں کیسر و کسرا، روم اور فارس، یہ جو موجودہ دور کا اٹلی ہے اس دور کا روم تھا، اور یہ فارس، یہ ایران اور اس کے گرد و نواح کے علاقے، یہ دو سپر طاقتیں تھیں۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں ان دونوں سپر طاقتوں کا غرور خاک میں ملا دیا اور دونوں پر اسلام کا پرچم لہرا کر حضور کے دین کو غالب کر دیا۔ اور اتنا طاقتور حکمران ہے، مگر جب حکمران اچھے ہیں تو رعایا بھی باکمال ہے، رعایا بھی نبی کے صحابہ ہیں۔ جب روم فتح ہوا تو حضرت عمر کو سپہ سالار لشکر نے کچھ زیورات، ہیرے جواہرات بھیجے اور ان پر ایک مخصوص نشانی لگا کر لکھا کہ امیر المومنین یہ جو زیورات ہیں یہ صحابہ کرام کو ایسی جگہ سے ملے ہیں جہاں سوائے اللہ کے انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اگر وہ چھپاتے تو چھپا سکتے تھے، لیکن آپ کی برکت سے آپ کی رعایا بھی اتنی دیانتدار ہے کہ ایک رتی سونے کی خیانت بھی نہیں، سب امیر المومنین کو پیش کر دو۔ اور امیر المومنین اتنا دیانتدار ہے، دن کو رعایا کی خدمت کرتا ہے، راتوں کو چھپ چھپ کر گشت کرتا ہے، اور پھر جب ادھر سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر مصلے پہ آ کر رب کے سامنے آنسو بہاتا ہے۔
خالق سے تعلق بھی مضبوط ہے، مخلوق سے تعلق بھی مضبوط ہے۔ خالق سے اتنا مضبوط تعلق ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر ایک عورت خاتون مہمان آئی تو ان کی بیوی نے ایک چٹائی بچھائی کہ اس پر بیٹھ جائے۔ اس عورت نے دیکھا کہ گیلی ہے تو اس نے ہٹا دی۔ حضرت عمر کی بیوی نے کہا کہ یہ گیلی تو ہے لیکن اس پر کوئی ناپاک چیز نہیں گری کہ آپ نے ہٹا دی۔ یہ رات کو امیر المومنین رب کے سامنے جو روتے ہیں ان کے آنسو نے اس کو گیلا کر رکھا ہے۔ چشم فلک نے ایسے لوگ کہاں دیکھے ہیں بعد میں؟ یہ ہے مراد مصطفیٰ ہے۔ بے مثال ترقی اسلام کو ملی اور اتنی تیزی سے اسلام ترقی کر رہا تھا کہ اپنوں نے نہیں، بیگانوں نے، غیر مسلموں نے یہ لکھ دیا کہ اگر عمر کو 10 سال اور مل جاتے تو دنیا سے کفر کا نام مٹ جاتا۔ اسلامی فتوحات اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی اور غیر مسلم نفرت کی آگ میں جل رہے تھے، اور کسی طرح سامنے آ کر امیر المومنین کا مقابلہ کرنا کسی کافر کے بس میں نہیں تھا۔ اس لیے یہود و نصارہ نے، ایرانیوں نے سازش کی کہ کسی طرح عمر کو منصب سے ہٹا دیا جائے، اور اس کے لیے ابو لولو فیروز مجوسی بدبخت ایرانی ہائر کیا گیا۔ یہ غلام تھا اور مستری تھا، چکیاں بنانے کا کام کرتا تھا، مجوسی تھا، آتش پرست، آگ کی پوجا کرتا تھا۔ مجوس یہود سب کفر ایک ہی ہے، الکفر ملت واحدہ، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا کوئی اور ان کا پیروکار ہو، کافر کافر ہی ہوتا ہے چاہے وہ جو بھی کہلوائے۔ تو انہوں نے سازش کی اور اس کے لیے یہ بندہ ہائر کیا گیا، اور یہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، زر خرید غلام تھا ان کا۔ انہوں نے سفارش کر دی کہ اس کو مدینہ منورہ آنے دیا جائے، اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا کیونکہ یہ کاریگر ہے۔ تو حضرت عمر نے ان کے کہنے پر اس کو اجازت دے دی۔ اس طرح یہ مدینہ منورہ آ گیا، ورنہ غیر مسلموں کے لیے مدینہ منورہ میں داخلہ بند تھا، لیکن خصوصی سفارش پر یہ آ گیا۔ ادھر یہ انتظام ہو رہا ہے اور ادھر یہ ہوا کہ سن 23 ہجری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا آخری حج ادا فرمایا، دنیاوی زندگی کا آخری حج ادا فرمایا، اور حج سے واپسی پر مقام ابتا، ایک مقام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، جہاں پر حضور علیہ السلام نے بھی حج سے واپسی پر کچھ قیام کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے بھی وہاں قیام کیا، حضرت عمر نے بھی ان کی اتباع میں وہاں قیام کیا۔ اور رات کی تاریکی میں چونکہ ذی الحج کی پچھلی راتیں تھیں 15 سے بعد کی، تو چاند کمزور ہو گیا۔ عمر نے یوں تو دیکھا چاند کی طرف، چاند کمزور ہو گیا، تو خیال آیا کہ یا اللہ جیسے چاند کمزور ہو گیا نا میں بھی کمزور ہو گیا، کاش کہ کبھی ہمیں بھی یہ خیال آئے کہ سفید بال آ گئے ہیں اور جسم کمزور ہو گیا ہے، ہم بھی کمزور ہو گئے، اب اللہ سے کچھ آخرت کے لیے مانگ لیں، تڑپتے دل اور برستی آنکھوں کے ساتھ۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ میں بھی کمزور ہو گیا ہوں، اب میری ہڈیوں میں وہ طاقت اور وہ قوت نہیں رہی، اور اتنی بڑی ذمہ داری میرے پاس ہے، مسلمانوں کا امیر المومنین ہوں، کیوں نہ اللہ سے مانگ لی جائے شہادت۔ تو دعا کی، اور جیسے حضرت عمر کی زندگی مثالی ہے، ہر کارنامہ بے مثال ہے، اسی طرح حضرت عمر کی یہ دعا بھی بے مثال ہے۔ عجیب چیز مانگی ہے، جیسے ان کے کارنامے عجیب ہے نا، کبھی کسی نے پانی کو خط لکھا مگر عمر نے پانی کو خط لکھ دیا، کبھی کسی نے آگ کو کپڑے سے روکا، حضرت عمر کے دور میں آگ نکلی سی پہاڑ سے، اور حضرت عمر نے حضرت تمیم داری کو اپنی چادر دی کہ اسے یوں لپیٹ کر ایسے ایسے کرتے جاؤ اور آگ کو واپس دھکیل کے آؤ، اور وہ آگ اسی طرح واپس چلی گئی اس سوراخ میں جس سے نکلی تھی، اور دوبارہ کبھی نہیں نکلی۔
یہ جس طرح کے کارنامے نرالے تھے، شروع سے قتل کے ارادے سے آ رہا تھا اور غلام بن گیا، اور پھر ساری زندگی اس طرح کے خلاف عقل اور حیران کر دینے والے کارنامے عمر ہی کے حصے میں آئے، تو آخری دعا بھی حیران کر دینے والی تھی۔ یوں چاند کو دیکھتے ہوئے کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اور اسی تناظر میں 22 لاکھ مربع میل کے امیر المومنین کے ہاتھ فضا میں یوں بلند ہو، اور زبان مبارک پر یہ الفاظ آئے اور وجد میں آئے تو الفاظ آواز بلند ہو گئی، اور ساتھ آرام کرنے والے صحابہ نے بھی سن لی اور انہوں نے امت تک منتقل کر دی۔ عجیب دعا ہے۔ عرض کیا اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ الہ العالمین، اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، مزید اس منصب خلافت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، رب العالمین آپ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں پروردگار عالم مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ رب العالمین شہادت کی موت بھی عطا فرما، اور ساتھ یہ بھی تمنا کرتا ہوں مجھے شہادت بھی عطا فرما، اور شہادت بھی آپ کے حبیب کے شہر مدینہ منورہ میں ملنی چاہیے۔ اب یہاں تو کسی غیر مسلم کا داخلہ بھی ممنوع ہے، اور جنگ و جدال تو سرحدوں پر ہو رہا ہے، محاذوں پر ہو رہا ہے، یہاں تو اتنا امن ہے کہ کسی کا کوئی پتہ بھی نہیں توڑ سکتا۔ تو عمر شہادت بھی مانگتے ہیں اور موت بھی مدینہ کی مانگتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص چاہے کہ مدینہ میں مر سکے اسے چاہیے کہ وہ یہیں رہے اور اسے موت مدینہ میں آئے، اس لیے کہ میں قیامت کے دن سب سے پہلے اہل مدینہ کی سفارش کروں گا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اکابر علماء دیوبند اور ان کے متوسلین کی تعداد 63 ان لوگوں کی ہے جو آج بھی مدینہ منورہ اور جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں۔ اور تبلیغی جماعت سے وابستہ افراد بلکہ ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے کہ اردو زبان میں جو کتاب اس وقت اسلامی کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اسے فضائل اعمال کہتے ہیں، اور اس کے مصنف شیخ زکریا بھی جنت البقیع میں سو رہے ہیں۔ یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ شیخ صاحب کا دماغ خراب ہو گیا تھا تو انہوں نے فضائل اعمال لکھی، ان کا اپنا دماغ خراب ہے، ان کی تعلیمات اور ان کے عمل تو اللہ کو اتنے پسند آئے کہ انہیں اپنے نبی کے شہر میں جگہ دی ہے۔ تو بہرحال دو چیزیں مانگی ہیں، یا اللہ شہادت بھی دے اور مدینہ کی موت بھی دے، اور پھر یہاں سے چلے اور مدینہ منورہ آ گئے، خطبہ دیا مسجد نبوی کے ممبر پر، تو وہ دعا مچل رہی تھی، وہ خواہش بے قرار کر رہی تھی، اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا انا لک شہادت یا عمر، عمر تجھے شہادت کیسے ملے گی؟ شہادت کے حصول کے لیے تو میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے، تو مسلمانوں کا امیر المومنین ہے، تیری فوجیں اسلامی محاذوں پر کفار سے برسرے پیکار ہیں، تجھے شہادت کہاں سے ملے گی؟ پھر اللہ کی طرف سے قبولیت دعا کا یقین ذہن میں آ گیا اور فرمایا عمر گھبرانے کی بات نہیں ہے، جس اللہ نے مکہ سے مہاجر بنا کے تمہیں مدینہ پہنچایا ہے وہی رب میدان جہاد سے شہادت کو اٹھا کے مدینہ لائے گا، یہ یقین ہے۔ اور پھر دن کوئی نہیں گزرے، حضرت عمر کی دعا چند دنوں میں شرف قبولیت پا گئی۔ 27 ذی الحج زیادہ تر روایات کے مطابق، بعض میں 26 بعض میں 25، بس یہی دن تھے سن 23 ہجری،
ابو لولو فیروز مجوسی بدبخت بدنام زمانہ 2 دھاری خنجر لے کر مسجد نبوی میں فجر کی نماز میں پہلی صف میں آ کے کھڑا ہوا اور اپنی قمیص کے نیچے کرتے کے نیچے خنجر چھپایا ہوا تھا. اور وہ اس طرح کا دور تو نہیں تھا کہ بڑی بڑی لائٹیں جل رہی ہیں اور پہچان ہو ہر کسی کی، اور اس قسم کا کوئی خطرہ بھی نہیں تھا کہ ہر کسی کی کوئی تلاشی لی جائے. تو یہ شخص پہلی صف میں آ کے کھڑا ہوا اور امیر المومنین مصلی امامت پہ آئے. اس وقت امیر المومنین جو ہوتے تھے وہ امام وقت بھی ہوتے تھے. آج تو جو بڑے منصب پہ وہ لوگ آتے ہیں جن کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی. یہ تو ہماری بد نصیبی ہے. ان لوگوں کی خوش نصیبی تھی کہ ان کے امیر المومنین بھی ہوتے تھے اور وقت کے امام اور خطیب بھی ہوتے تھے. امیر المومنین مصلی امامت پہ آئے ہیں اور صفیں بند گئے، اقامت ہو گئی. حضرت عمر نے اپنے جلالی لہجے میں کہا اللہ اکبر. تکبیر تحریمہ ہو گئی اور جو ہی تکبیر تحریمہ ہوئی ابو لولو فیروز مجوسی آگے بڑھ کے حضرت عمر پہ یکے بعد دیگر کئی وار کر دیے. اتنے وار کیے کہ امیر المومنین مصلی امامت سے گر پڑے اور گرتے ہوئے عبد الرحمن ابن عوف کو اشارہ کیا کہ مجھے بعد میں اٹھانا، پہلے نماز مکمل کروا دیجیے. یہ تربیت ہے ان لوگوں کی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ان کے رگ و ریشہ میں اتنا اتارا کہ عمر زخموں سے چور ہو کر گرتا ہے تو تب بھی آرڈر دیتا ہے مجھے بعد میں اٹھانا، پہلے نماز مکمل کروا دیں. عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھے اور نماز فجر مکمل کروا دی. اس دوران ابو لولو فیروز مجوسی نے نکلنے کی کوشش کی، یکے بعد دیگر 13 صحابہ کرام کو زخمی کر دیا، جن میں سے تقریباً 7-8 صحابہ تو اسی وقت شہید ہو گئے. لیکن جب ابو لولو فیروز مجوسی کو یقین ہو گیا کہ مجمع اتنا کثیر ہے، صفیں اتنی مضبوط ہیں، میرے لیے نکلنا ممکن نہیں، تو پھر وہی خنجر اپنے سینے میں اتار کر وہی ہلاک ہو گیا. جو بغض عمر میں آیا تھا اس کے اپنے ہاتھوں سے اس کا خنجر اس کے سینے میں پیوست ہو گیا، اور اللہ نے اس ادا کو امر کر دیا کہ قیامت تک جس سینے میں عمر کا بغض آئے گا اسی کا ہاتھ ہوگا، اسی کا سینہ ہوگا اور اسی کی چھری ہوگی. یہ ہوتا رہے گا. نماز مکمل ہو گئی، امیر المومنین کو اٹھایا گیا. آپ نے فرمایا میرا قاتل کون ہے؟ بتلایا امیر المومنین ابو لولو فیروز مجوسی غلام ہے. فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے. امیر المومنین کو اٹھایا گیا، دوائی پلائی گئی، مگر انہیں یقین ہو گیا، طبیبوں نے کہہ دیا بچنا بظاہر ممکن نہیں. تو اپنے بیٹے کو بلا کے فرمایا بیٹا وہ رجسٹر اٹھا کے لاؤ جہاں میرا قرض لکھا ہے. جب وہ رجسٹر اٹھا کے لایا گیا 22 لاکھ مربع میل کے فاتح اعظم کے ذمے 86,000 درہم لوگوں کا قرض تھا. بیٹے کو وصیت کی بیٹا میری وفات کے بعد میرا قرض ضرور ادا کر دینا. اور پھر فرمایا جاؤ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہہ دو کہ میرے ابا چاہتے ہیں، عمر چاہتے ہیں، امیر المؤمنین نہ کہنا، یوں کہنا میرے ابا کی خواہش ہے کہ میں اپنی وفات کے بعد اپنے پیش رو ابو بکر صدیق اور اپنے آقا نبی کریم کے ساتھ دفن ہو جاؤں، اگر آپ اجازت دیں تو. حضرت عائشہ نے یہ بات سنی تو فرمایا چاہتی تو میں بھی یہی تھی کہ موت کے بعد اپنے والد اور اپنے قائد سے جدا نہ ہوں، لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، اس لیے کہ عمر کا میرے اوپر احسان ہے. جب میرے کردار پر منافقین نے انگلیاں اٹھائی تھی تو میری حمایت میں فرش پہ عمر بولا تھا اور عرش پہ اللہ بول پڑا تھا.
اس لیے اجازت ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے کہ ابا جی اجازت مل گئی ہے۔ فرمایا نہیں، میری شہادت کے بعد ایک بار پھر پوچھنا ممکن ہے میرے روب میں اجازت دیو۔ حضرت عمر شہید ہو گئے، دوبارہ پوچھا گیا، اجازت مل گئی۔ جب روضہ اطہر میں اس 22 لاکھ مربع میل کے فاتح اعظم کو دفن کیا جانے لگا، حضرت عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک شخص زارو قطار رو رہا ہے اور اس کی زبان پر ایک کلمہ مچل رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ کون ہے، میں نے غور سے دیکھا تو علی المرتضیٰ ہے، اور آنسوؤں کی برسات میں کہتے ہیں اے اللہ میری تمنا اور چاہت یہ ہے کہ جب میں تیری دربار میں پیش ہوں تو ایسا نامہ اعمال پہ لے کر پیش ہوں جیسا روشن نامہ اعمال خطاب کا بیٹا عمر لے کر تیرے دربار میں آ گیا ہے۔ یہ اس انداز کی شہادت ہے، اور روضہ اطہر میں ہمیشہ کے لیے جنت میں جگہ مل گئی۔ ریاض الجنہ، جہاں ہمیں 2 رکعتیں پڑھنے کا موقع ملے تو ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا کرم کہ ریاض الجنہ میں 2 رکعتیں پڑھنے کی توفیق دی۔ ارے تجھے اور مجھے 2 رکعتیں پڑھنے کا موقع ملے ہم سعادت سمجھتے ہیں، کیا کہنا ابو بکر عمر کا جنہیں قیامت تک کے لیے وہاں جگہ مل گئی ہے، وہ آج بھی جنت میں سو رہے ہیں۔ تو بہرحال 1 محرم الحرام سن 24 ہجری عمر ابن خطاب شہید ہوئے، اور اسی دن روضہ اطہر میں دفن ہوئے۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ عماد الدین ابن کثیر نے اسی کو لکھا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان کے کارنامے عام کرنے چاہیے اور ان کی سیرت اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محرم کا مہینہ اور 1 محرم حضرت عمر کی شہادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے۔ آخری وقت میں حضرت عمر نے فرمایا تھا لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ اور ایک جملہ سن لو، شہادت سے پہلے حضرت عمر نے فرمایا اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ یہ 1 محرم کی بات ہے۔ پھر 10 محرم کو حضرت حسین نے کربلا میں اسی جملے کی لاج رکھ دی، سر کٹایا مگر رب کا سجدہ قضا نہیں ہونے۔ رب العالمین ماہ محرم میں شہید ہونے والے ان دونوں حضرات کو ہماری طرف سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے ہوگا۔ ماہ محرم عظمت کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ اس لیے عبادات کی کثرت کریں، توبہ استغفار کی کثرت کریں، تلاوت کی کثرت کریں، قبرستان جانے کی کثرت نہ کریں۔ یہ مسجدوں کو آباد کرنے کا درس ہے دونوں شہیدوں کے کردار سے، قبروں کو آباد کرنے کا درس نہیں ہے۔ قبریں آباد تیرے اور میرے جانے سے نہیں ہوتی، قبریں آباد ہوتی ہیں اہل قبر کی ایمان اور اچھے اعمال سے۔ تو ہم وہ کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ موت کے بعد قبریں آباد رہیں گی۔ اگر ایمان لے کر بندہ نہیں گیا تو بعد والے چاہے اس کے اوپر کمکمیں لگا دیں، قبر ویران ہی رہے گی۔ تو بہرحال بہت سی باتیں کہنے کی ہیں، لیکن ابھی وقت تھوڑا آگے بھی ہو گیا۔ انشاءاللہ جو کچھ رہ گیا آئندہ جمعے تفصیل کے ساتھ عرض کریں گے۔ رب العالمین ماہ محرم کو امن کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے اور پورے ملک کے حالات پر رحم فرمائے۔ اللہ کرے کوئی بدامنی کہیں نہ ہو، نہ کوئی گستاخی کی توفیق اللہ کسی کو دے۔ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔